السلام علیکم. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث الأعظم جيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد. قل يا أيها الناس رسول الله إليكم جميعا. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق سب احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آئیے سب سے پہلے میں اپنے بیان کا آغاز اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سبحان اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت اور رضوان کی مقدس نعت پاک سے کروں. سبحان اللہ. اعلی حضرت یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ سب بولتے ہیں، اپنے بھی بولتے ہیں، مخالفین بھی بولتے ہیں، دوست بھی بولتے ہیں اور دشمن بھی بولتے ہیں، بوڑھے بچے نوجوان، پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے، سب کہتے ہیں اعلی حضرت. سبحان اللہ. یہ اعلی حضرت کیا ہے؟ کون اعلی حضرت؟ اس سوال پیدا ہوتا ہے. اعلی حضرت جدھر دیکھو آج اعلی حضرت کی تحریروں پر دنیا کی اکثر یونیورسٹیوں میں ریسرچ کیا جا رہا ہے، کالجوں میں اہل علم کا طبقہ اعلی حضرت کی تحریروں کو دیکھ کر کے دنگ ہے. اعلی حضرت یہ ایسا لفظ ہے کہ ہر کوئی اس کو سنتا ہے، بولتا ہے. تو سنو، اعلی حضرت عظیم البرکت اس عظیم شخصیت کا نام ہے. یہ 1856 عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر محلہ جسولی میں
ایک خان گھرانے کے اندر ایک بچے کی ولادت ہوئی اور 13 برس کی عمر میں وہ بچہ پڑھ لکھ کر کے اتنا بڑا عالم بنا کہ اسی وقت سے ان کے والد گرامی نے ان کو قلم دیا اور انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اپنے خاندان پر نہیں لکھا، ہندوستان کی تاریخ نہیں لکھا اور جغرافیہ نہیں ترتیب دیا، بلکہ انہوں نے لکھنا شروع کیا تو عظمت رسالت پر قلم چلا، عظمت رسالت پر لکھتے رہے اور جب لکھتے لکھتے اس موقع پر آئے کہ ان کی تحریریں چہارداغ عالم میں پہنچی تو علماء نے فرمایا یہ مجدد اعظم ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد تھوڑے ہی دن میں پوری دنیا کے عوام و خواص کی زبان پر وہ اعلی حضرت عظیم البرکت کے نام سے جانے پہچانے جانے لگے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت جب پیدا ہوئے اور 13 برس کی عمر کے بعد قلم کو سنبھالا تو اس وقت بر صغیر میں صرف 100 سے زیادہ فتنے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے جنم لے چکے تھے۔ انہیں فتنوں میں سے سب سے بھیانک فتنہ جو تھا معاذ اللہ وہ یہ تھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں۔ دوسرا فتنہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو کسی طرح سے غیب کا علم نہیں ہے۔ تیسرا فتنہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ چوتھا فتنہ یہ تھا کہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ پانچواں فتنہ یہ تھا کہ بزرگوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا جا رہا تھا، ان کی چوکھٹوں کو اکھاڑ کر پھینکا جا رہا تھا، ان کے مقدس مزاروں کی چادریں پھینکی جا رہی تھی۔ اور انہیں فتنوں میں سے ایک بھیانک فتنہ یہ تھا کہ دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ہندوستان کے لیڈر گاندھی کو لے جا کر کے تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ نہ بند ہوا ہوتا معاذ اللہ تو ہم گاندھی کو نبی مان لیتے۔ آپ اس جملے پر فکر کیجیے۔ اور اسی دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا اور دوسری طرف گیتا کو رکھا گیا تھا اور دونوں پر ہار و پھول ڈالے گئے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ معاذ اللہ گیتا بھی کتاب حق ہے اور قرآن تو الحمدللہ حق ہے ہی۔ اس طرح کا ذہن و فکر دیا جا رہا تھا۔ ایسے ایسے فتنے جب جنم لے چکے تھے تو بر صغیر کا مسلمان چیخ پڑا وہ کس کے دروازے پر جائے، وہ کہاں حاضری دے۔ اور یہ فتنہ بازاروں سے نہیں اٹھا تھا، مسجدوں سے نہیں اٹھا تھا، یہ فتنہ بڑی بڑی درسگاہوں سے اٹھا تھا اور اس فتنہ کے پیدا کرنے والے معمولی لوگ نہیں تھے، قوم کی نگاہ میں قائد اعظم کہلائے جا رہے تھے، مفسر قرآن کہلائے جا رہے تھے، حکیم الامت، قاسم العلوم الخیرات کہے جانے والے لوگ تھے۔ ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان فتنوں کو انگریزوں کے ایما اور اشارے پر جنم دیا تھا جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو اور مسلمان ہندوستان میں ایک ایسے ماحول میں بٹ جائیں کہ ان کا اتحاد سلامت نہ رہے۔ ایسے موڑ پر بر صغیر کا مسلمان پہنچ چکا تھا اور چیخ رہا تھا۔ ایسے موڑ پر بریلی کے اعلی حضرت نے، سارے خوش عقیدہ مسلمانوں کے اعلی حضرت نے قلم چلانا شروع کیا تو چہار جانب سے دشمنوں کے سارے حملوں کا جواب دیا اور عظمت رسول پر ہونے والے حملوں کا اس طرح سے دفاع فرمایا کہ آواز آ رہی تھی جب قلم چل رہا تھا کہ چل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقدار آقا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کا۔ اور جب امام احمد رضا خان نے اتنا لکھا کہ ان سارے فتنوں کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دیا تو ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے کونا کونا سے یہ آواز آنے لگی۔ جب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی اور مسلمان اپنا سہارا پا لیا تو خانقاہوں سے لے کر کے گزرگاہوں اور شاہراہوں پر رہنے والوں تک کے لوگوں کی آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ
برکت. میں عرض کروں گا دوستو، نعرہ کم لگائیے گا، بیان سن لیجئے. بہت سنجیدہ ماحول بنائے رکھیے. بیان ایسا ہوگا، اور اگر حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر حوالہ صحیح ہے تو قبول کیجئے. سنو کون ہے اعلیٰ حضرت؟ یہ ہیں اعلیٰ حضرت کی تعریف ہم جیسے لوگ کریں تو سمندر میں غوطہ لگانا ہے. وہ ہیں اعلیٰ حضرت. اٹھاؤ تاریخ. تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا اور پاکستان کے امور مذہبیہ کے صدر مولانا کوثر نیازی بنائے گئے، تو مولانا کوثر نیازی کا بیان یہ ہے کہ جب میں امور مذہبیہ کا صدر منتخب کیا گیا تو مجھ کو یہ احساس تھا کہ پاکستان میں اسلامیات پر معلومات مجھ سے زیادہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. میری لائبریری میں اس وقت 10,000 سے زائد اسلامیات پر کتابیں موجود تھیں، اور میں نے اتنی کتابوں کو پڑھ ڈالا تھا کہ زندگی میں جتنی میں نے روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے نہیں کھائے، اس سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ میں نے کیا. لیکن جب میں نے امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ کا پہلی جلد کا مطالعہ شروع کیا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ابھی سیپیاں چن رہا ہوں. وہ ہیں اعلیٰ حضرت. وہی مولانا کوثر نیازی ہیں جو بیان دیتے ہیں کہ جب حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم ذات مراد لی جاتی ہے، اور جب اردو زبان میں اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے ایک عاشق رسول امام احمد رضا خان کی ذات سمجھی جاتی ہے. وہ ہیں اعلیٰ حضرت. وہی مولانا کوثر نیازی نے بیان دیا کہ جس اعلیٰ حضرت نے ساری بدعتوں کا قلعہ کما کیا، ختم کیا، اسی اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بدعتوں کو فروغ دینے والے تھے، بدعتوں کے موجب تھے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کا ایک ایک لفظ عشق رسول کی گواہی دے رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب اپنے آقا کی نعت کہتے تھے تو اعلیٰ حضرت کی نعت کیا ہوتی تھی؟ یا تو قرآن عظیم کی کسی آیت کا ترجمہ، یا حدیث پاک کا کوئی مطلب، یا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا کوئی گوشہ، یا میرے سرکار کی مقدس زندگی کا کوئی معجزہ، یا کوئی سرکار کی خوبی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نعت میں یہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی نعت کے ایک شعر کو کئی حوالوں سے جکڑ دیتے ہیں. آپ سماعت فرمائیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی مہک نے دل کے غل کو کھلا دیے ہیں، غل سے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بتا دیے ہیں، پوچھے بتا دیے ہیں. اس کی تصریح سنو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ کہہ دیا. آپ ذرا دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جب ہوئی، سرکار پیدا ہوئے تو پورا مکہ مہک رہا تھا. مکہ کی فضا مہک رہی تھی، مکہ شریف کے گلیوں سے خوشبو آ رہی تھی، پورے حرم سے خوشبو آ رہی ہے، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، مکہ شریف میں مکانات کے در و دیوار سے خوشبو آ رہی ہے، ہر ہر گھر سے خوشبو آ رہی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بھی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے سنو. خوشبو کی بات آ گئی تو سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ آئیں اور سرکار کو لے کر کے چلنے لگی تو ان کے ساتھ میں آنے والی عورتوں نے پوچھا، حلیمہ کیا تو نے مکہ میں زیادہ خوشبو خرید لی ہے؟ یہ تیرے چلنے سے راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا، میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے، یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے. خوشبو کی بات آ گئی تو سن لو.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، میرے آقا جب دوپہر کا کھانا تناول فرماتے تو آرام تھوڑی دیر کر لیا کرتے تھے، اس تھوڑی دیر کے لیٹنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ آج سائنس نے اپنی تحقیق پیش کی ہے کہ اگر قیلولہ کیا جائے تو اس سے اختلاج قلب کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ کیا بات؟ آج تم اس تحقیق کو پیش کر رہے ہو اور آج سے 1400 برس پہلے عملی تحقیق میرے آقا نے پیش فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک صحابیہ خاتون ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت انس بن مالک کی والدہ مکرمہ ہیں، آپ کے گھر جایا کرتے تھے اور میرے سرکار دوپہر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا تشریف لے گئے، جیسے سرکار سوئے، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی جس میں پاک سے پسینہ شریف جاری ہوا۔ تو اب صحابیہ خاتون کی محبت دیکھو، حضرت ام سلیم اپنے گھر سے برتن لیتی ہیں اور لینے کے بعد سرکار کے جسم پاک کا پسینہ شریف اپنے برتن میں لے کر جمع کرنا شروع کیا۔ میرے آقا نے نبوت کی آنکھیں وا فرمائی، ارشاد فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کا خوشبودار پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ آقا نے فرمایا ام سلیم کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اپنی خوشبو میں ملا دیتی ہوں تو خوشبو تیز ہو جایا کرتی ہے۔ خوشبو کی بات آ گئی تو سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ خاتون حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے، سرکار میں نے سارے لوازمات کا انتظام کر لیا ہے مگر خوشبو آپ عطا فرما دیں۔ عرب والے خوشبو کا اہتمام بہت فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی عربیوں کا دستور ہے کہ جب وہ اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پہلے وہ ایک دوسرے کو دوسرا خوشبو پیش کرتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لینے کے لیے گئی ہے تو خوشبو، آقا نے فرمایا جاؤ برتن لاؤ۔ جب وہ برتن لے کر کے پہنچی تو گرمی شدت کی پڑ رہی تھی جس میں پاک سے پسینہ جاری تھا۔ میرے سرکار نے اپنے بغل شریف کا پسینہ لیا اور لینے کے بعد ان کے برتن میں چند قطروں کو ڈال دیا، ارشاد فرمایا لے جاؤ اپنی بچی کو دے دینا۔ اب یہ لے کر کے آئیں اور جب ان کی بچی دلہن بنی تو بچی کا کپڑا آقا کے مبارک پسینے میں بسا دیا گیا اور جب یہ دلہن بن کر کے چلی تو جس راستہ سے چلی پورا راستہ مہک رہا تھا اور جب آنے گھر پہنچی تو ان کا پورا گھر مہکنے لگا۔ عورتیں اکٹھا ہوئی تو پوچھنے لگی دلہن تم نے کون سی خوشبو استعمال کیا ہے؟ آج تک ہم لوگوں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی، تیری خوشبو تو سارے خوشبوؤں پر غالب آ گئی ہے۔ تو دلہن نے بیان دیا یہ خوشبو نہیں ہے، یہ میرے آقا کا مقدس پسینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ساز مہکنا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مہکنا تیرا پسینہ تیرا، پسینہ تیرا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کتنے حوالوں کو لیے ہوئے حضرت دیکھو۔ ایک صحابی ہیں ان کے 2 بیویاں تھیں، آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ وہ حاضر ہوئے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کی دونوں بیویوں نے ایک روز اپنے شوہر سے پوچھا اے میرے شوہر یہ تو بتاؤ کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو جس سے آپ کا پورا جسم مہکتا ہے؟ آپ نہاتے ہو تب خوشبو نہیں لگاتے، آپ جب کپڑے بدلتے ہو تب خوشبو نہیں لگاتے، آپ کے ریش سے خوشبو آ رہی ہے، آپ کے پورے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ ہم اتنا تیز خوشبو لگاتی ہیں مگر ہماری خوشبو پر آپ کی خوشبو غالب ہو جاتی ہے اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو خوشبو استعمال کرتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سنو، آج جب تم دونوں پوچھ رہی ہو تو میں بتائی دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھ کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی، کھجلی نکل آئی تھی، میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے دوا لی، بڑے بڑے حکیموں سے، مگر میں ٹھیک نہیں ہوا۔ جب میں ٹھیک نہ ہوا، عاجز ہو گیا تو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خارش کی بیماری میں مبتلا ہوں، میرے سرکار میں نے طبیبوں سے دوا لی مگر میں اچھا نہیں ہوا۔ اب ذرا صحابی کے ذہن و فکر کو مطالعہ کیجیے، ان کے ذہن میں یہ بات
آئی کہ آقا کی بارگاہ میں چلا جائے اور بیماری عرض کرو، شفا آقا کی بارگاہ سے ملے گی۔ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، یہ صحابی کا عقیدہ ہو گیا۔ صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور جب یہ عرض کرتے ہیں تو آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرا کام تو صرف توحید کا پہنچا دینا ہے، کلمہ پڑھانا ہے، میں یہاں دوا نہیں دیتا ہوں، خارش کی بیماری یہاں دور نہیں کی جاتی ہے، آپ کسی اور حکیم کی طرف رجوع کرو، نہیں، بلکہ میرے سرکار فرماتے ہیں اور قریب آؤ۔ جب سرکار کے قریب گئے تو آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھ کو ان کے جسم پر پھیر دیا، میرے سرکار کا ہاتھ لگنا تھا کہ اسی وقت خوشبو آنے لگی ان کے جسم سے اور خارش کی بیماری دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہیں پر عمار کرتا ہوں، یہ میرے سرکار کا مقدس ہاتھ ہے کہ اگر خارش والے بیماری پر لگ جائے تو بیماری دور ہو جائے، بدن مہکنے لگے، اور ایک ان کا ہاتھ ہے کہ اگر صحیح سالم بدن پر لگے تو خارش نہ بھی ہو تو خارش ہو جائے۔ آواز ہے، تعجب کا مقام ہے۔ اب آپ ذرا غور فرماؤ، وہ خوشبو دیتے رہے، مہکتے رہے، اور ان سے جو اولادیں پیدا ہوئی وہ بھی مہکتی رہی۔ خوشبو کی بات آئی تو اور سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریمانہ عادت ملاحظہ کرو، سرکار اپنے امتیوں کے غم میں رویا کرتے تھے۔ امت کے لیے آقا کو غم کیا تھا؟ آپ کے اور ہمارے گناہوں کا غم سرکار کو ہے، مغفرت کا غم میرے آقا کو ہے۔ رب کی بارگاہ میں سرکار رو رہے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ میں عرض کروں گا، اے مسلمانوں، کیا آپ بھی کبھی عشق رسول میں یا اپنے آقا کی عظمت کو سوچ کر کے آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے گرے کہ نہیں؟ آپ جب رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر رہو تو اپنے آقا کا رونا سوچو کہ ہم گنہگاروں کے تعلق سے ہمارے سرکار کس طرح سے رویا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر نکل گئے، ایک پہاڑی کی کھوہ میں میرے سرکار تشریف لے گئے، اس سے آگے تشریف لے گئے، ایک صحابی کا باغ تھا، اس باغ میں میرے سرکار تشریف لے گئے، باغ کا دروازہ چاروں طرف سے بند کر دیا گیا، میرے آقا نے اپنی جبین اقدس کو رکھا اور رب کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، نگاہ نبوت سے آنسو برس رہے ہیں، ریش مبارک بھیگ جاتی ہے، سجدہ کی جگہ بھیگ جاتی ہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو جب عرصہ گزر گیا کہ سرکار کے مقدس چہرے کی زیارت نہیں ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے، وہ سرکار کو ڈھونڈنے لگے، تلاشنے لگے، کیونکہ ابتدائی اسلام کا وقت ہے، دشمنان دین کی اکثریت ہے۔ صحابہ نے سوچا ایسا تو نہیں ہے کسی دشمن نے میرے آقا کو کوئی تکلیف دے دی ہو، اب سب جستجو کرنے لگے، گلی گلی میں ڈھونڈا جا رہا ہے، جہاں جہاں میرے سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں وہاں ڈھونڈا جا رہا ہے، مکانوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے، صحابہ کی جماعت تلاش کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جس راستے سے خوشبو آتی تھی اسی راستے پر میں چلا جا رہا تھا، میں خوشبو سونگھتے سونگھتے آبادی سے باہر نکل گیا، مجھے خوشبو آ رہی ہے، میں چل رہا ہوں، راستہ مہک رہا ہے، میں چل رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ دل سے چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باغ میں جلوہ فروز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں باغ کے قریب جب پہنچا تو پورا باغ مہک رہا تھا، باغ کی فضا مہک رہی ہے، باغ سے جو ہوا آ رہی ہے وہ ہوا مہک رہی ہے۔ ہم نے اندازہ لگا لیا بس کرو میرے سرکار اسی میں تشریف فرما ہے، خوشبو آ رہی ہے، آقا یہی جلوہ افروز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو مجھے ملی تو اب مجھ کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ میں باغ میں کیسے جاتا ہوں، تو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھ رہے ہیں، کوئی راستہ باغ میں جانے کے لیے نہیں، دروازہ بند ہے، مگر ایک نالا تھا باہر سے پانی جانے کے لیے باغ میں، وہ نالا کشادہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا میں اس میں اپنے کو داخل کر لوں تو اندر ہو سکتا ہوں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اس میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے جیسے اندر گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو میرے آقا رو رہے ہیں اور سجدہ کی جگہ بھیگ گئی ہے، ریش مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر قربان جاؤ اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اللہ سرد ہوگا دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، ان کے مہکنے دل کے غن سے کھلا دیے ہیں، غن سے کھلا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور فرمائیے، ایک شعر اور کہہ دوں،
اجازت ہے حضرت؟ میرے کریموں سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریموں سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اچھا بھی سن لو پیارے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر مانگو تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ناک پھلا لیتا ہے۔ یہ مانگنا سرکار سے کہاں ثابت ہے؟ اسی لیے بھول بھلیا میں ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا اپنے آقا کی عظمت دیکھو۔ جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، اور بھی احادیث کی بہت کتابوں میں ہے۔ اور مسلم شریف تو وہ کتاب ہے کہ یہ مفتیان اعظام مشائخ طریقت موجود ہیں، حضرت مفتی محمود اختر صاحب، مفتی صاحب قبلہ، یہ سب جلوہ فروز ہیں۔ ان سے پوچھو کہ بعض وجوہ کی بنیاد پر مسلم شریف بخاری شریف سے افضل ہے۔ اس مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جو بات ذہن فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس پر غور کرو۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وضو فرمانے کے لیے پانی پیش کر دیا کرتے تھے۔ ہم پر اور آپ پر تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، مگر میرے آقا پر 6 وقت کی نمازیں فرض تھی۔ نماز تہجد بھی سرکار پر فرض ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی تہجد کے وقت اکثر سرکار کو پانی پیش فرما دیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی نے آقا کو وضو فرمانے کے لیے پانی جیسے پیش کیا۔ آج آقا کا دریائے کرم جوش میں ہے، آقا کے علاوہ اور حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کے علاوہ وہاں اور تیسرا کوئی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں ربیہ، عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ، سرکار فرماتے ہیں سل، مانگ لو۔ ذرا جملہ پر غور کرو، اگر کہا لکھا طبقہ ہے تو اس کو یاد کر لے۔ یہ حدیث کا وہ لفظ ہے جو آقا کی مقدس زبان سے ادا ہو رہا ہے۔